نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز، خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز، اندھیرا تھا جہاں میں اگر نہ ہوتی نماز۔ اے مسلمانوں بہر غفلت پہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ محترم و مکرم جناب صدر باوقار، حاضرین کرام، گلشن رسالت کے نو شگفتہ پھولوں، نوجوانوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج مجھے اجازت دیجیے کہ میں مذہب اسلام کے سب سے اہم رکن پر روشنی ڈالوں۔ وہ اتنا اہم رکن ہے کہ قرآن کی سینکڑوں سے زیادہ آیات میں اس کام کے کرنے کا حکم اور تاکید آئی ہے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اپنی امت پر اس کو پیش نہ کیا ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اقیم الصلاۃ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو طعنہ دیتے ہوئے کہا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو ویران جگہ میں چھوڑنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی یا بنی اقیم الصلاۃ۔ حضرات مجھے صرف یہ بتلانا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی زمانہ، کوئی امت، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں نماز کا حکم نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ ایک بڑھیا کا تیل زمین پر گر گیا، زمین نے اس کو پی لیا جیسا کہ زمین کی خاصیت ہے۔ دوستو بڑھیا کی ایمانی فراست دیکھو، اور کتنے عدل و انصاف والی حکومت ہوگی کہ بکری اور بھیڑ ایک گھاٹ پر پانی پی لیا کرتے تھے۔ بڑھیا اپنا مقدمہ لے کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور زمین کے تیل چوس لینے کی شکایت کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کچھ لکھ کر دیا اور بڑھیا سے کہا اے بوڑھی اماں، جس جگہ تمہارا تیل گرا ہے اس کاغذ کو اس جگہ پہ رکھ دینا۔ وہ بڑھیا چلی جاتی ہے، جا کر جس جگہ پہ اس کا تیل گرا ہوتا ہے وہی جگہ اس کاغذ کو رکھ دیتی ہے۔ جو ہی وہ کاغذ اس جگہ پہ رکھا جاتا ہے فوراً زمین لرز جاتی ہے اور کانپنے لگتی ہے اور تیل اگل دیتی ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے، وہ کاغذ کھول کر دیکھتے ہیں تو اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اے زمین تو بوڑھی اماں کا تیل واپس کر دے ورنہ میں تیرے اندر کسی بے نمازی کو دفن کروں گا۔ دوستو اندازہ کرو کتنا سخت گناہ ہوگا نماز کے ترک کرنے کا۔ ایک جگہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب کبھی کوئی نبی کا امتی نماز پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور جب کبھی کوئی نماز کو ترک کرتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے اور حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ زرد ہو رہا ہوتا ہے
اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا فرما دے کہ اللہ مجھ کو معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے معلوم کرتے ہیں کہ پہلے یہ تو بتاؤ کہ کیا گناہ ہوا۔ تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا تھا، پھر اس سے ایک بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو جاتے ہیں اور فوراً اس لڑکی کو ڈانٹ کر کہتے ہیں کم بخت دور ہو جا، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ جلدی کرو اس کو یہاں سے نکال دو، کہیں اس کے گناہ کی نحوست سے ہمارے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ وہ عورت نہایت ہی دل بستہ اور مایوس من التوبہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر وہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام کو موسیٰ کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام موسیٰ سے کہتا ہے اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا؟ اے موسیٰ خبردار، تم نے ہماری گنہگار بندی کو یہ کیسے کہہ دیا کہ تیرا کوئی علاج نہیں؟ اے موسیٰ تو زانی سے اے موسیٰ یاد رکھو کہ زانی اور قاتل سے بڑا گناہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہے۔ محترم دوستو، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مزدور آدمی ہوں، میں دن بھر اپنے اونٹ کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں، لیکن جب شام میں سوتا ہوں لیکن رات میں جب میں سوتا ہوں تو میرا اونٹ ایسی بھیانک آوازیں نکالتا ہے کہ میری آنکھیں کھل جاتی ہے اور وہ بار بار اسی طرح کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں کہ اے صحابی، تو اپنے اونٹ کو لے کر میرے پاس آؤ، میں اس سے معلوم کروں گا کہ کیوں ایسی حرکت کرتا ہے۔ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ اپنا اونٹ کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے فرماتے ہیں اے اونٹ، یہ تیرا مالک ہے، یہ تجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے، تو پھر تو کیوں اس کو رات میں پریشان کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کو زبان دی۔ اونٹ نے سلام کیا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا مالک ہے، یہ دن بھر کام کرتا ہے اور میں بھی اس کی اطاعت میں کام کرتا ہوں، لیکن جب شام کے وقت ہم گھر واپس آتے ہیں تو یہ میرا مالک بغیر عشاء کی نماز پڑھے سو جاتا ہے۔ میں اسی مکان میں حاضر ہوتا ہوں، مجھے خوف ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میری پکڑ نہ کر لے کہ اے اونٹ، تیرے بغل میں ایک بے نمازی سو رہا تھا، تو نے اس کو نماز کے لیے بیدار کیوں نہیں کیا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے میں آوازیں نکالتا ہوں۔ اب بتلائیے، اسی لیے میں آوازیں نکالتا ہوں کہ یہ میرا مالک بیدار ہو کر اپنے مالک حقیقی کو راضی کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتلائیے کہ اس میں میرا قصور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے حفاظت فرمائے اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔